میں پرٹیکولرلی بات کرنا چاہ رہا ہوں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اوپریسڈ مسلم میں سے اگر کوئی ایک خطہ ہے تو وہ یوگر مسلمس کا ہے، جو کہ چائنا میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ کنسنٹریشن کیمپس ہیں، سیم سچویشن ہے جس طرح کی جو کہ پورٹری کیا جاتا ہے اباؤٹ دا جوز ان دا سیکنڈ ورلڈ وار، اور وہاں پہ زبردستی شادیاں کروائی جا رہی ہیں۔ ایون ایک فیملی کے اندر انہوں نے اپنا بندہ ایک رکھا ہوا ہے جو کہ مانیٹر کر رہا ہے کہ دے شوڈ ناٹ ریڈ قرآن، دے شوڈ ناٹ پرے صلاح۔ اس طرح کی آپریشن تو اسرائیل کے اندر بھی نہیں ہے، وہاں بھی مسجد آباد ہے، اذانیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کی سپریشن ہے، نسل کی نسل، مطلب انہوں نے کیٹیگرائز کیا کہ 1/3 کو ہم نے مارنا ہے، 1/3 کو ہم نے وہ ملک بدر کرنا ہے، اور 1/3 کو ہم نے فورسفلی جو ہے وہ چائنا کے جو بھی سیکولر ریلیجن ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے۔ اس قسم کی اسٹیٹ لیول کی وہاں پہ ایک پوری کی پوری انہوں نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان سے جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ ہمارا ایک دوست ملک ہے، ہمارے بہت اکنامک انٹرسٹ وابستہ ہیں، آف دا ریکارڈ ہم نے بات کی بھی ہے، وہ اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اپنے انٹرسٹ کے خلاف بھی بات جاتی ہے تو حق انصاف کی بات کرو۔ تو کتنی بڑی ناانصافی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ، جبکہ وہ ہمارے بالکل ہمسائے میں ساتھ ہمارے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمسایہ، تو اسلام میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں کہ اگر دور ہو رہا ہے تو چھوڑ دو۔ تمام مسلمان خالی ہم نہیں، ہم پہ تو فرض زیادہ عائد ہوتا ہے نا۔ افغانستان ہمارے محلے میں، کشمیر ہمارے محلے میں، اور یہ یوگر مسلم ہمارے محلے میں، ہم پہ تو کچھ زیادہ ہی، برما بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ جو مسئلہ ہے نا صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ویگر مسلمس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے۔ یہ کون سا جاہل مسلمان ہے جس کو یہ بات نہیں پتہ؟ اور اگر وہ جاہل مسلمان کو نہیں پتہ تو پھر اس کے اوپر تو دو چیزیں لاگو ہوتے، جہالت بھی لاگو ہو گئی۔ یہ وہی نس ہے جس نس کے اوپر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اکنامک نس۔ That's it. There is no other thing here. Money is the only game these guys are playing. اور یہ فلسفہ بچپن میں دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے۔ جب تک ماں باپ پیسوں کو انڈیپینڈنٹلی اسلام میں رجسٹر نہیں کریں گے تو وہ دنیا کے اندر پیسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام سیونگ اکاؤنٹس کا دین نہیں ہے، مسلمان پیسے اکٹھے کرنے دنیا میں نہیں آیا، تب تک یہ مسئلہ صرف اور صرف اور بڑھے گا۔ ابھی تو پھر چائنا میں ہو رہا ہے نا، مسلمان ملکوں کے اندر ایسے ہو گیا جیسے یمن میں ہو رہا ہے، اس وقت سیریا میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، مگر یمن is the best case scenario of the worst thing that can happen to this planet. Yemen. It's home to the world's worst humanitarian crisis. هذا البيت كان في أسرة وسطى من 3 أطفال وبنت وأم وأب. توفي الابن الكبير والأب الآن بالانعاش. For years, war, disease, and starvation have plagued this country.